الرحمن الرحیم۔ آج میں چونکہ گزشتہ دنوں وزیر حکومت سردار میر اکبر خان نے ایک جلسہ میں اوورسیز کشمیریوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کے جلسے میں انہوں نے ایسی زبان استعمال کی کہ جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریئیکشن دینا ضروری تھا، تو اس وجہ سے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ بالخصوص اوورسیز جو کشمیری ہیں، میں صرف باغ کے لوگوں کو نہیں کہوں گا، چونکہ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے وزیر موصوف نے جو کسی بھی صورت میں کسی نمائندے کو زیب نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ کوئی بادشاہت کا شہنشاہیت کا دور نہیں ہے۔ انہوں نے حلقہ شرقی باغ کو کوئی تلوار سے فتح نہیں کیا ہوا کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام سمجھیں اور وہ اس انداز سے لوگوں سے بات کریں جن کی وجہ سے وہ آج اسمبلی میں موجود ہیں یا جن کی وجہ سے وہ آج وزارت کی کرسی پہ موجود ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ یہ جمہوری دور ہے اور آپ لوگوں سے ووٹ لے کر اسمبلی میں ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ آج 4 سال گزرنے کے بعد جب آپ لوگوں کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد جب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ایک عام آدمی ان 4 سالوں کا آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان 4 سالوں میں آپ نے کیا کیا، تو اس کے جواب میں وزیر موصوف آج لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، قابل مذمت بات ہے، اور میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نمائندے کے لیے تو یہ باعث شرم ہوتا ہے کہ اس کی ریاست کے لوگ اپنی ان حسین وادیوں کو چھوڑ کر، ان جھرنوں کو چھوڑ کر، اس آب و ہوا کو چھوڑ کر ان تپتے صحراؤں میں، ریگستانوں میں جا کر محنت مزدوری کریں۔ یہ میرے لیے بھی باعث شرم ہے اور یہ ہر سیاسی کارکن کے لیے، اور بالخصوص جو نمائندے ہیں، بالخصوص جو حکمران ہیں، ان کے لیے باعث شرم ہے کہ آج وزیر حکومت کے لیے سب سے زیادہ یہ شرم کی بات ہے کہ ان کے لوگ جا کے اگر بیرون ممالک میں ان تپتے ہوئے صحراؤں میں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں اور بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، بجائے ان کی اس تکلیف کو محسوس کرنے کے، چونکہ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ وہاں سے کبھی کوئی نوجوان بکسوں میں پیک آتے ہیں، وہ واپس ان کی لاشیں واپس آتی ہیں، ان والدین پہ کیا گزرتی ہوگی۔ پھر کتنے ہی لوگ ہیں، مجھے کل بھی آج بلکہ ایک اوورسیز اپنے کسی دوست نے فون کیا، اس نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا، میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا۔ مطلب وہ اپنے پیاروں کے جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتے، اور وہ کوئی کیا ان خوبصورت وادیوں کو خوشی سے چھوڑ کر جاتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے وزیر موصوف سے۔ یقیناً بے روزگاری سے تنگ آ کر روزگار کے لیے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے، اپنے خاندان کی پرورش کے لیے لوگ ان وسیع وادیوں کو چھوڑ کر ان صحراؤں میں جاتے ہیں، اور ان کے متعلق اس طرح کی زبان استعمال کرنا یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں، اور پھر آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صرف اور صرف جو اوورسیز ہیں ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے۔ تو آج ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ کو یہ حق بھی نہیں کہ آپ اپنی علاقے کی روڈ کی بات کر سکیں، ان کو یہ حق بھی نہیں کہ آپ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے سوال کر سکیں کسی وزیر سے، اور وہ شہنشاہوں کی طرح ان کو آگے سے جواب دیں اور ان پر طنز کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں تمام اوورسیز جو کشمیری ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک وزیر کی بات یا کسی ایک ناسمجھ وزیر کی بات کو لے کر وہ آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سسٹم سے مایوس نہ ہوں، آزاد کشمیر کے مستقبل سے مایوس نہ ہوں، اور وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، جو ان کا حق ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ وزیر موصوف سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے اوورسیز جتنے کشمیری ہیں ان سے معافی مانگیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان سے معافی مانگیں۔ اگر ان سے معافی نہیں مانگی گئی تو ہم اس ایشو کو لے کر بھرپور مذمت کریں گے ان کی۔ اور باقی جو وزیر موصوف نے وہاں پہ گفتگو کی اور دیگر جگہوں پہ بھی جو گفتگو کر رہے ہیں، ویسے بھی اگلے
4-6 دنوں کے اندر نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ایک بھرپور پریس کانفرنس کروں گا میں، جس میں نہ صرف ان کا اس 4 سال کا جو کچھا چٹھا ہے وہ کھولیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک بات تو یہ کہ ہر جلسے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میری سڑک اور تیری سڑک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ٹیکسوں سے بننے والی سڑکیں ہیں، اور چاہے سردار قمرالزمان صاحب نے بنائی ہوں، چاہے اس کے لیے میر اکبر خان صاحب نے یا کسی بھی حکومت نے، کسی بھی وزیر نے کردار ادا کیا ہو، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی لیے لوگ منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ لیکن میں یہ ثابت کروں گا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری سڑک اور فلاں میری سڑک، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے منصوبے ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ میں ثابت کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ثابت کروں گا کہ ان 4 سالوں میں کس بے دردی سے قومی خزانہ لوٹا گیا اور بے پناہ کرپشن کی گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، تھینک یو۔